بات پر پنجاب آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو سپاہی صرف اور صرف طاقت میں رہنے کے لیے بلوچ کو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک ظالم اور فاشسٹ ریاست جو ہے نا ظلم کر رہی ہے. ہمیں اس دوران آپسی یکجہتی سے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم کمزور پڑے اور اگر ہم نے ایک دوسرے کے مخالف بیانات جاری کیے، میں کہتی ہوں وہ پارلیمنٹ کے لوگ جو بلوچ اور پشتون کو الگ کرنے کے لیے بیانات جاری کرتے ہیں وہ بلوچ اور پشتون کے رہنما ہے ہی نہیں. ان کو صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ مظلوموں کو آپ بانٹ دیں، ان کے درمیان جو ہے نا فرق اور تقسیم لائیں. اب وقت آ چکا ہے کہ پشتون اور بلوچ ان تمام قوتوں کے خلاف اپنا ایک بیانیہ دے کہ ہم ایک ساتھ مل کر ریاست کے جبر کے خلاف کھڑے ہیں اور ہمیں بانٹنے والی ہر قوت کو منہ ٹھکانے پڑے گی. اور میں پھر سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس تحریک کا آپ لوگوں نے جتنا ساتھ دیا ہے اس سے آگے بھی ساتھ دینا ہے. ہماری اصل تحریک اسلام آباد میں شروع ہوگی. ہماری اصل تحریک ان کھوکھلے اداروں کے سامنے شروع ہوگی جہاں پہ جوکر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ کالے کوٹ کے سامنے جو ہے نا صرف اور صرف جی حضور کرنے والے سپاہی بیٹھے ہوئے. انہوں نے کالے کوٹ کو کبھی بھی قدر نہیں دی ہے. ہم آج ان کے سامنے ان کو آئینہ دکھانے آئے ہیں. آئے اور دیکھے آپ کی نااہلی کا انجام. آئے اور دیکھے بچے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے. وہ عورتیں آئی ہوئی ہے جو مر نہیں سکتی جب تک اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی ہے. وہ باپ آیا ہوا ہے جو لرز رہا ہے کہ میرے بیٹے کو رہا کرو. یہ ہے آپ کی جمہوریہ پاکستان. اس حقیقت کو تسلیم کرے. آپ کی فوج نے جو قتل غارت کی ہے وہ قتل غارت کو تسلیم کرے کہ آپ کی فوج نے صرف اور صرف مظلوموں کو مارا ہے، نہ پڑوسیوں میں بلکہ یہاں پر بھی مارا ہے. اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے بلوچوں کی ایک نسل کو ختم کر دیا اور وہ اس کو خاموش کرا سکتا ہے تو اس لانگ مارچ میں جتنے لوگ شامل ہوئے وہ اس کا جواب ہے. اس نے اپنی ریاست کی تمام پیسہ مال و دولت بلوچوں کو محکوم کرنے میں لگایا. ڈیتھ اسکواڈز بنائے، کرائے کے سردار بنائے، لیکن پھر بھی بلوچ نکلا کیونکہ بلوچ نکلے گا. بلوچ کو باہر نکالنے سے آپ نہیں روک سکتے کیونکہ ہم ایک قوم ہے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی عورتیں کیوں اس تحریک کو لیڈ کر رہی ہیں کیونکہ ہم سیکولر قوم ہیں. ہم قیام میں نہیں آئے ہیں، ہم ہزاروں سال سے یہاں آباد ہے. ہمارے کلچر میں عورت اور مرد برابر ہے. ہم ایک ساتھ قومی اس میں اپنے درد کو تسلیم کرتے ہیں، اس درد کو جیتے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور اس تحریک کو ہم آگے لے کر جائیں گے اس سے زیادہ توانا تر آواز سے. آپ سب سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے پاس مسنگ پرسنز کے لواحقین آئے ہیں، وہ بہت لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں. اب سب لوگ آدھے گھنٹے کے لیے اسی خاموشی سے ان کو سنیں تاکہ انہوں نے جو محنت کی ہے وہ آپ سب کے سامنے آئے. یہ وہ تکلیف ہے، آپ سب کو سمجھنا پڑے گا کہ قومیں ایک ساتھ جیتی ہیں، ان کا بقا ایک ساتھ ہوتا ہے. یہاں فرد کا بقا نہیں ہوتا ہے. آپ کو اس درد کو تکلیف کو محسوس کرنا پڑے گا. آج بالاچ کا باپ ہے، کل آپ اور مجھ میں سے کسی اور کی بھی لاش یہاں رکھی جا سکتی ہے. تو لاشوں کے ساتھ احتجاج کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لاش بننے سے انکار کریں اور ابھی سے احتجاج کریں اور اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو ایک ساتھ ملا کر اس ریاست کے فاشسٹ نسل کشی کے پالیسیوں کے خلاف متحد ہوں. اب میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما علی وزیر سے دعوت کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور خطاب کریں، لیکن اس کے بعد کچھ مسنگ پرسنز کی فیملیز آئیں گی. آپ سب نے خاموشی سے ان کو سننا ہے، یہ میری گزارش ہے. میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں، ڈیرہ اسماعیل خان
इस सूबे के गुयूर अवामों और लॉन्ग मार्च के उन गुयूर बलोचों, माओं, बहनों जिन्होंने इतना सफर तय करके सबको सलाम पेश करते हैं। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि रियासत पाकिस्तान जब से वजूद में आया हुआ है, यह रियासत पाकिस्तान जो इन इलाकों पर पश्तून और बलोच इलाकों पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, आज तक इन कौमों को न जीने का हक दिया, न इस पाकिस्तान के शहरियों को तस्लीम किया, न इनके वसाइल में उनको मकाम दिया। आज भी ये लोग मर रहे हैं, आज भी ये लोग शहीद हो रहे हैं, आज भी ये लोग लापता हो रहे हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने कारोबार बनाया हुआ है इन लोगों को खौफजदा करने के लिए, इन कौमों को डराने के लिए, इन कौमों को मजीद खामोश करने के लिए इन्होंने कभी लापता लोगों को करते हैं, कभी टारगेट किलिंग में मारे जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, आज हमारा मशर मंजूर जो चमन से तुरबत के लिए जा रहे थे, इसी दहशतगर्द रियासत ने उन पे फायरिंग की, उनके गाड़ी को 10 गोलियां लगी, फिर उनको चमन में अरेस्ट किया गया और चमन से उसको इस्लामाबाद लेकर वहां सीसीडी के हवाले किया गया। आज हम इस रियासत को देख रहे हैं कि इन बलोचों को जो वहां कोनों से आ रहे हैं, कहीं न कहीं पे रुकावट इनके रास्ते में डाला जाता है। मेरे अजीज साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि रियासत आखिरी हजकोरियां ले रहे हैं, उनका साथ बंद हो रहा है। ये रियासत जो इन जर्नलों ने कारोबार बनाया हुआ है, कभी अमेरिका से डॉलर लेते हैं, कभी नाटो के जरिए डॉलर लेते हैं। इस रियासत ने दहशतगर्दी को बरकरार रखने के लिए इन लोगों को खौफजदा करना, इनके वसाइल पे कब्जा करना, लोगों को लापता करना और लोगों की मशकशुदा लाशें फेंकना, ये रियासत का कारोबार बन चुका है। आज हम इस रियासत पे वादे करना चाहते हैं, इस रियासत को बताना चाहते हैं कि आज पश्तून, बलोच, सराइकी, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तानी, इस खित्ते में जितने भी महकूम कौमें रहती है, उन पे आपने बहुत मज़ाहमत किए। आज ये कर्नल, आज ये जनरल जिन्होंने इस रियासत को बेचना शुरू कर दिया है, ये रियासत को बेच रहे हैं। जहाँ पे स्मगलिंग है ये मुलविस है, जहाँ पे दहशतगर्दी है ये मुलविस है। आज मैं वाज़ेह तौर पर करना चाहता हूँ कि इस गैंग के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। आज हम इसको वाज़ेह कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो इन कौमों के साथ किया, ये काफी हो चुका है। मजीद इन कौमों को इस हद तक न लाए कि वो ऐसा रास्ता इख्तियार करे कि आज तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे बच्चे लापता हो रहे हैं, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को मारा जा रहा है। कल ऐसा न हो कि ये कौमें मुत्तहिद होके, जुराफिया तब्दील होके आप पे ऐसा किस्म का वार करे कि आप तकरीबन हजारों साल फिर नहीं उठोगे, हजारों साल फिर आप नहीं वो कर सकोगे। मेरे अजीज साथियों, मैं जितने भी ये बलोच, लांगबाज, आगे जितने भी इलाके आ रहे, उन सबसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इनके लिए आगे आए, इनका इस्तेमाल करे। पश्तून रवायत के मुताबिक, बलोच रवायत के मुताबिक, सराइकी रवायत के मुताबिक इनका इस्तेमाल करे और इनको इस्लामाबाद तक इसी प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जाए। मेरे अजीज साथियों, आज हम इतने खुश हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा रियासत पाकिस्तान ने या बलोचों को इस्तेमाल किया, या डेरा गाजी खान के, या राजनपुर के, या तोनसा के। लेकिन मैं शुक्रिया इन लोगों का अदा करता हूँ, मैं शुक्रिया इन लोगों का अदा करता हूँ कि आज वो निकले हैं और पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि डेरा गाजी खान का है, कोनो का है, डेरा मुराद जमानी का है,
جہاں پہ بھی بلوچ ہے وہ سب ایک ہے. آج ریاست پاکستان کی پالیسی انہوں نے اپنا دی. جو بلوچ یہ کہ بلوچوں کے خلاف استعمال کرتے تھے اب واضح ہو چکا ہے کہ ان بلوچوں کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ یہ بلوچ رسول کشی کروا رہے ہیں. آج پاکستان کو میں سرائیکیوں سے خصوصاً یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست سرائیکی بیٹ یہ مذہبی دہشت گردی میں آج آپ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان دیکھ لیں. آپ لوگوں کو آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں, آپ لوگ جاگے نہیں ہوئے. آج ہمارے علاقوں میں دیکھیں طالبان کی طرف سے جو بھی کارروائی ہوتی ہے یا فوج کی طرف سے جو بھی کارروائی ہوتی ہے ہم نکلتے ہیں, ہم مزاحمت کرتے ہیں اور ان کو اس آزادانہ طور پہ ان کارروائیوں کے لیے نہیں چھوڑتے. آج میں سرائیکی لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں, سرائیکی عوام سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ نکلو اپنے حقوق کے لیے, اپنے حفاظت کے لیے, اپنے وطن کی حفاظت کے لیے نکلو. یہ ریاست یہ کسی کا بھی ریاست نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ کے طور پر انہوں نے ان علاقوں کو برباد کیا ہوا ہے. میں ایک بار پھر بلوچ لانگ مارچ کو ویلکم بھی کہتا ہوں. ہماری تنظیم کی طرف سے, پشتونوں کی طرف سے, سرائیکی کی طرف سے, بلوچوں کی طرف سے ہم سب ویلکم کہنا چاہتے ہیں اور ہماری امید بھی ہے کہ آگے ہمارے ساتھی انشاءاللہ ان کا استقبال بھی کریں گے, ان کو ویلکم بھی کریں گے. اور ہم بلوچوں پہ واضح کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, مریں گے, جیئیں گے, اکٹھے لڑیں گے, اکٹھے آزادی حاصل کریں گے. اس محکوم عوام کو, محکوم قوموں کو زندہ رکھیں گے, آزادی دیں گے. وسائل بھی اپنا ہوگا, سائل بھی اپنا ہوگا, حقوق بھی اپنے ہوگے, نظریہ بھی اپنا ہوگا, زبان بھی اپنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ ایک بار پھر پاکستانی ریاست امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں جنگ کی طرف جا رہا ہے. وہاں پہ ایک پھر انہوں نے چین سے کون بنایا ہوا ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی کبھی جنگ کی اجازت نہیں دیں گے, نہ ہم یہ جنگ کریں گے, نہ لڑیں گے, نہ ان کو اجازت